शाहीन बाग की दादी दुनिया की बाअसर शख्सियात में शामिल। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 बाअसर अफराद की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें शाहीन बाग एहतजाज का चेहरा बनने वाली एक ज़ईफ खातून भी शामिल हैं। 82 साला मुखालिफ CAA एहतजाजी बिल्किस ने इस फहरिस्त में जगह पाई है। बिल्किस उन खवातीन में शामिल थी जिन्हें शाहीन बाग की दादी कहा जाता था। मशहूर सहाफी राना अयूब ने कहा कि बिल्किस ने उन कारकुनों और तलबा कायदीन को उम्मीद और ताकत दी जिन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बिल्किस इस एतराफ की मुस्तहिक हैं ताकि दुनिया को जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की ताकत का अंदाजा हो। बिल्किस तकरीबन 3 महीनों तक रोजाना अलग सुबह एहतजाज के मुकाम पर पहुंचती थी और रात देर गए तक वहीं रहती थी। सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। कोरोना वायरस केसों के पेश नजर फैसला। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस केसों में इजाफे के दरमियान हिंदुस्तान से आने और जाने वाली परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर में कहा कि वो हस्ब झैल ममालिक हिंदुस्तान, ब्राजील और अर्जेंटीना से आने और जाने वाली परवाजों को मुअत्तल कर रही है। सर्कुलर में ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता 14 दिनों में मज़कूरा मुल्कों में से किसी एक मुल्क में एक दिन भी रहने वाले शख्स की ममलिकत में आमद पर पाबंदी होगी। ताहम वो मुसाफिरीन मुस्तस्ना होंगे जिन्हें सरकारी तौर पर दावत दी जाएगी। तमाम एयरलाइंस और चार्टर फ्लाइट्स कंपनियों को जो सऊदी एयरपोर्ट्स पर काम करती हैं, इस फैसले से वाकिफ करा दिया गया है। सऊदी अरब और UAE में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की खातिर क़ाह आबादी रहती है। 5 दिन कबल एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा था कि दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 14 घंटों के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। 28 अगस्त और 4 सितंबर को कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट रखने वाले 2 मुसाफिरीन को लाने पर यह कार्रवाई की गई। दुबई UAE का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कोरोना वायरस वबा से 23 मार्च से हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाजें मुअत्तल हैं। ताहम 6 मई से वंदे भारत मिशन के तहत हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाई जा रही हैं। दुनिया पर कब्जा जमाने का दौर खत्म हो गया। हसन रूहानी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि आज जब और गुंडागरी को मुस्तरद करने का वक्त है। दुनिया पर कब्जा जमाने का दौर खत्म हो गया और हमारी कौमें एक बेहतर, महफूज और ज्यादा कानून नाफिज करने वाली दुनिया में रहने के मुस्तहिक हैं। उन्होंने दुनिया में आलमगीर वबा कोरोना वायरस के फैलाव पर तबसरा करते हुए कहा कि इस छोटे से वायरस ने आलमी नज़्म व नस्क और दाखिली हुक्मरानी को इस हद तक चैलेंज का सामना किया है कि हमें अहम तरीन आलमी इज्तिमा भी ऑनलाइन तौर पर मुनक्किद करना पड़ रहा है। रूहानी ने कहा कि आज साइंस, टेक्नोलॉजी और मीडिया की तरक्की के सबब कोरोना वायरस एक आम दर्द बन गया है। उन्होंने कहा कि यह वायरस इनफरादी और इज्तिमाई अखलाकियात पर कायम होने की दावत देता है। इस आलमगीर वबा ने एक बार फिर आलमी बरादरी को इस बात की याद दहानी कराई के मुश्तरका आलमी मसाइल को मुश्तरका ताउन से ही हल किया जा सकता है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ। सऊदी अरब। तरहील डिपोर्टेशन सेंटर से रिहाई के बाद बुध को शाम 231 हिंदुस्तानी बाशिंदों की वतन वापसी अमल में आई। सऊदी अरब में बरसरे कार गैर मुल्कियों में ऐसे हजारों हैं जो अपने कफील के साथ तनाजात के बाद तरहील भेज दिए जाते हैं, जिनके मुकदमात कभी महीनों और कभी बरसों चलते हैं। आम तौर पर इनको हरूब के केस में भी शामिल किया जाता है। अरबी जबान में हरूब फरार होने
ہونے کو کہتے ہیں۔ کفیل عام طور سے اپنے مکفول سے کوئی انبن یا تنازع کے بعد ان کے نام حروف میں درج کروا دیتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ حروف میں درج ہر مکفول ترحیل میں بند ہو، مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ غیر ملکی وطن واپسی سے قبل اپنا نام حروف سے خارج کروائے۔ اس کے بغیر پاسپورٹ پر خروج ایگزٹ کا اسٹیمپ نہیں لگتا۔ ترحیل میں بند ان غیر ملکیوں میں ہندوستانی باشندے بھی شامل ہیں۔ سفارت خانہ ہند ریاض کا کمیونٹی ویلفیئر شعبہ ہندوستانیوں کی ترحیل سے رہائی میں مدد کرتا ہے۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے مطابق سعودی عرب سے جلا وطن کیے گئے ہندوستانیوں کے دوسرے گروپ کی پہلی فلائٹ 23 ستمبر کو ریاض سے چنئی کے لیے روانہ ہوئی۔ سفارت خانہ ہند ریاض نے ان ہندوستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں حکومت سعودی عرب اور سعودی ایئر لائنز کے تعاون کی ستائش کی اور تامل ناڈو کی ریاستی حکومت اور وزارت خانہ ہند سے بھی اظہار ممنونیت کیا۔ پریس نوٹ میں مزید کہا گیا کہ 26 ستمبر کو 351 ہندوستانیوں کا ایک اور گروپ جدہ سے کوچین کیرلا کے لیے پرواز کرے گا۔ سفارت خانے نے یہ بھی بتایا کہ ریاض اور جدہ سے ہندوستان کے لیے مزید پروازوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ جدہ قونصلیٹ اور سفارت خانہ ہند ریاض ہندوستانیوں کی واپسی کے لیے محکمہ ترحیل سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگروہ کی کتاب با ادب با محاورہ ہوشیار سے ایک مضمون، چھوٹے موٹوں کا بچپن۔ آواز نادر خان سرگروہ۔ کسی اخبار میں یہ خبر پڑھی تھی کہ ایک معروف گلوکار نے اپنا وزن 70 کلو گھٹا لیا۔ ہم اگر ایسا کریں تو ہمارا کل وزن گھٹ کر -5 کلو یعنی -5 kg رہ جائے۔ بات سوچنے کی ہے، آپ ہی سوچیں۔ موٹے طور پر دیکھا جائے تو موٹاپا خود ایک موٹی بیماری ہے اور اسے دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تیز تیز قدموں سے چہل قدمی کرنا ضروری ہے۔ ویسے یہ کام موٹاپا آنے سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر بوجھ کے آدھا گھنٹہ چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ موٹاپے کے ساتھ آدھا گھنٹہ چلنے کے لیے آپ کو پورا 1 گھنٹہ درکار ہوگا، اور اس پر تیز قدم چلنے سے فربا اندام کمر کے لچک جانے کا بھی موٹا امکان ہے۔ یوں تو آج کل ایک خاص طبقے میں چہل قدمی کا چلن چلا ہے، لیکن اس میں چہل قدمی کم اور چہل قدمی زیادہ ہوتی ہے، اور جب 2 خواتین مل کر چہل قدمی کرتی ہیں تو وہ چہل قدمی سہل قدمی بن جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان ہوتے ہوتے موٹا ہوتا تھا، لیکن اب ہوتے ہی موٹا ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا بوجھ اب بچوں پر بھی آن پڑنے لگا ہے۔ وہ اپنے بچپن کے دشمن میاں موٹاپے کو پل پل اٹھائے پھرتے ہیں اور ہر پل اسے اتار پھینکنے کے لیے بے چین بھی رہتے ہیں۔ یوں تو موٹے پن کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ یہ کچھ بچوں کو وراثت میں بھی ملتا ہے۔ بعض والدین جائیداد کا بٹوارا کرنے سے پہلے بچوں میں موٹاپے کا بٹوارا کر دیتے ہیں۔ بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ کچھ بچوں کو یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے بھی ملتا ہے۔ ویڈیو گیمز میں اچھلنے کودنے اور جنک فوڈ کھانے والے آج کل کے یہ بچے نہ تو اسکول میں دوڑتے ہیں نہ گھر میں ہلتے ڈلتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی چیز لانے یا بڑھانے کو کہو تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایک ہم تھے کہ دوڑ کر اسکول جایا کرتے تھے اور اکثر بھاگ کر آیا کرتے تھے، پھر ہر دوسرے دن مرغا بھی بنتے تھے۔ ایک تو بھاگو دوڑو، اس پر مرغا بھی بنو۔ گھر میں جب ہمیں کوئی سودا لانے کو کہتا تو ہم خوش ہوتے، اس بہانے ہمیں گھر کی قید سے باشرارت بری ہونے کا موقع ملتا اور اوپر کی کمائی الگ ہوتی۔ ساتھ ہی ہم گھر سے بازار تک اور بازار سے گھر تک لمبا چکر کاٹ کر آتے۔ لگے ہاتھوں راستے میں محلے کے لڑکوں کے چلتے کھیل میں گھس کر 2-3 داؤں بھی کھیل لیتے، اور جاتے جاتے کھیل بگاڑنے کی پاداش میں رفقا کے ساتھ ہاتھا پائی میں پٹخنیاں بھی کھاتے ہیں۔ راستے میں اگر کوئی درخت ہماری طرف آتا دکھائی دیتا تو اس کی جھکی ہوئی ڈال سے لٹک کر جھولا جھولتے، کسی کتے کے پلے کو دوڑا کر اس کے پیچھے دوڑتے
یہاں تک کہ وہ شاطر پلہ ہمیں بڑے بڑے کتوں کے جمگھٹ میں لا کر چھوڑ دیتا، پھر وہ سب مل کر ہمیں الٹے پاؤں دوڑاتے، ہم پیچھے دیکھے بغیر دم دبا کر بھاگتے، یہاں تک کہ ہمارا گھر دوڑ کر ہمارے پاس آ جاتا۔ اب بتائیں، ایک چھوٹی سی مہم میں اتنے سارے کام بھگتا کر لوٹتے تھے تو موٹاپے کی کیا مجال جو ہمارے آس پاس بھی پھٹکتا۔ کوئی بچہ اپنا بستہ بڑی مشکل سے اٹھا پاتا ہے، اسکول جاتے وقت بستے کے بوجھ سے کمر جھکی جھکی جاتی ہے، اسکول سے لوٹتے وقت بھی جھکتی ہے مگر اتنی نہیں، جبکہ ایک موٹا تازہ بچہ جو 10-20 کلو چربی دار گوشت اپنی نرم و نازک ہڈیوں پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اٹھاتا ہے، اگر اتنا ہی گوشت کسی عام بچے سے گوشت کی دکان سے روزانہ منگوایا جائے تو سوچیں اس بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ بچپن پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، اس مختصر سے عرصے میں کھیلنا اچھلنا کودنا ہر بچے کا حق ہے، موٹاپا ان کا یہ حق دبا دیتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ کسی دشمن کے بچے کو بھی یہ نصیب نہ ہو، دوست کے بچے کو تو ہو ہی نہ، اس کو کھلانے پلانے اور گود میں اٹھانے میں ہی ہمارا حال پتلا ہوگا۔ سو اپنے تمام دوستوں کو ہمارا یہ نہایت ہی کم وزن مشورہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موٹاپے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ ان سے یہ دوستی نبھائی نہ جائے گی، ان سے یہ بوجھ اٹھایا نہ جائے گا۔